اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک بہت بڑی فرمائش جو کہ بہت بار ہمارے پاس اس چینل پر آ چکی ہے کہ باطنی آنکھ کھولنے کا کوئی عمل بتایا جائے، تو آج دوستو اس سلسلے میں ہم ایک چھوٹا سا باطنی آنکھ کا عمل کھولنے کے لیے آپ کے لیے لائے ہیں۔ دوستو، یہ چند منٹوں میں آپ کی باطنی آنکھ کو کھول دے گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے پورے یقین، صبر و تحمل کے ساتھ اس کو کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ باطنی آنکھ کھولنے کا آزمودہ مجرب عمل ہے۔ بہت سے دوستوں نے اسی طرح سے اپنی باطنی آنکھ کو کھولا ہے اور ان کو بڑے بڑے نظارے نظر آتے ہیں۔ دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ کمرہ خالی ہو آپ کا، جس کمرے میں کسی دوسرے انسان کے علاوہ کوئی سامان بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بیڈ، کرسی، صوفہ وغیرہ کچھ بھی اس روم میں نہیں ہونا چاہیے، صرف خالی کمرہ ہو۔ اس کو سب سے پہلے آپ نے دھونا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے زمین پر بیٹھنا ہے اس کمرے کے، اور یہ عمل آپ کو رات کو 2 بجے کرنا ہے۔ رات کو 2 بجے عمل ہوگا۔ میں یہاں تھوڑا سا لکھتا جاؤں ساتھ ساتھ تاکہ پھر آپ کو خالی کمرہ صاف ستھرا ہوگا۔ رات کو 2 بجے عمل شروع ہوگا۔ یہ آپ نے چیزیں، یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ صاف ستھرا کمرہ ہوگا، دھلا ہوا، اور آپ رات کو 2 بجے عمل شروع کریں گے اور ساتھ میں اگربتی جلائیں گے۔ اگربتی جلائیں گے، موم بتی بھی جلائیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ کمرے میں اگر کوئی لائٹ جل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوستو، اس سے پہلے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنا ہوگی، اور ہر نماز کے بعد آپ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں گے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، جو بھی نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اس عمل کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے عمل یہ شروع کرنا ہے، اور عمل سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، یعنی 3 دن۔ 1 دن عمل والا، یہ عمل والا دن ہے آپ کا، اور یہ 1 دن پہلا ہے، یہ دوسرا دن ہے۔ 3 دن، یہ 3 دن آپ نے جمالی جلالی پرہیز کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، مرغی، چکن، انڈا یہ نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، دہی نہیں پینا، لہسن، ادرک وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ کچی سبزیاں تک بھی آپ نے نہیں کھانی ان 3 دنوں کے لیے۔ اور درمیان میں جب آپ کا عمل کا دن ہوگا، اس دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور شام کو 3 پاؤ گوشت، 3 پاؤ گوشت، بڑا یا چھوٹا کوئی بھی، یہ آپ نے لینا ہے بغیر ہڈی کا۔ اور اس کو یا تو آپ کسی غریب مسکین کو دے دیں کہ وہ پکا کے کھا لے، یا پھر اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ نہ مل سکے تو پھر آپ اس کو قبرستان میں پھینکائیں۔ قبرستان میں پھینکنے کے بعد پھر اسی رات آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ آپ کا سارا صدقہ وغیرہ مکمل ہو گیا۔ عمل یقین سے کرنا ہے، بالکل پورے یقین، اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے ساتھ۔ اس عمل میں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور نہ ہی اس عمل میں آپ کو حصار لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی ڈر خوف کی وجہ سے لگانا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس میں اس حصار کی ضرورت اس عمل میں نہیں ہے۔ آپ بغیر حصار کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اور جب دوستو آپ عمل کے لیے بیٹھو گے رات کو 2 بجے، اس وقت سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف آپ نے پوری پڑھنی ہے، اور یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل کیا ہے، پڑھنا آپ نے کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں یہاں لکھوں گا، فتح یا محمد ماہلو۔ یہ دیکھ لیں دوستو، یہ ہے وہ عمل جو پڑھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اب آپ کو انگلش میں بھی لکھ کر دے دوں،
और उर्दू में तो मैंने लिख दिया है, उर्दू में भी लिख दूंगा और अंग्रेजी में भी लिख दूंगा। अब इसकी तादाद क्या रहेगी, इसको आपने दोस्तों 1100 मरतबा पढ़ना है। 1100 मरतबा रात को 2 बजे आप शुरू करेंगे, 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 1100 मरतबा फतह या मोहम्मद माहलू, फतह या मोहम्मद माहलू, फतह या मोहम्मद माहलू, फतह या मोहम्मद माहलू, ये पढ़ना है आपने 1100 मरतबा। पढ़ने के बाद जब ये आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ना है। अब ये आपका अमल हो गया मुकम्मल। उसके बाद आपने अपने लिए दुआ मांगनी है और फिर सो जाना है। दोस्तों उसी रात जब आप सो जाएंगे तो सोते हुए आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ें दिखाई जाएंगी, जिससे आपकी बातनी आँख खुल जाएगी। फिर आप चलते फिरते उठते बैठते भी ऐसी चीज़ें देख सकेंगे जो कि आम इंसान नहीं देख सकता। बातनी आँख का मतलब यही होता है कि किसी के बातिन को देखा जाए, किसी के अंदर को देखा जाए, किसी के अंदर सच क्या है झूठ क्या है, ये चीज़ें दोस्तों फिर आपको नजर आने लगेंगी। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बातनी आँख का यही मतलब होता है। और बातनी आँख जब कोई अमलियात वगैरह आप करते हो, उसके लिए अगर बातनी आँख आपकी खुली हुई हो तो आप जैसे ही अमल करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, जैसे ही अमल करेंगे वैसे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये होता है बातनी आँख का फ़ायदा। तो दोस्तों वीडियो हमारी तमाम हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखेंगे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।